کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے سعودی عربیہ کے دورے پر جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے جو طیارے کو سیکورٹی حصار میں لیتی ہیں اور باقاعدہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. سیلیبریشن کا ایک موقع ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, دفاعی معاہدہ, اور اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک ان کے اوپر کوئی بھی ملک تیسرا ملک جو ہے دونوں میں سے کسی ایک ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ دونوں کے اوپر تصور کیا جائے گا. معاہدے یہ اس قدر شاندار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک بڑی اچھی خبر, سفارتی کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان اس وقت سمیٹ رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ جو مخالفین تھے پاکستان کے, جو دشمن تھے, تو ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ تنہا کیا جائے, سفارتی محاذ جو ہیں وہاں پہ ناکامی ہو. لیکن اس وقت جو پاکستان کی عزت, پاکستان کی سفارتی محاذ جو ہے وہ اس قدر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے کہ جس کا آپ کہہ لیں کہ پوری قوم خوش ہے. اس سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے دورے پر جاتے ہیں اور بڑا شاندار استقبال کیا جاتا ہے, فضائی پاس کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ طور پہ جو سعودی عربیہ کی فضائیہ ہے وہ اپنا وزیر اعظم صاحب کے جو طیارے کو سیکورٹی حصار میں لیتی ہیں اور باقاعدہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. پھر جب استقبال کی اگر بات کریں تو بڑا شاندار استقبال جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. اور اس موقع کے اوپر ایک بڑا اہم جو معاہدہ ہوتا ہے جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہے, خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر اس وقت ایک جشن ہے. پاکستان کے لوگ سفارتی, چاہے وہ ہمارے ہو, حکومتی ہو یا عام عوام ہو, اس چیز کو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ سیلیبریشن کا ایک موقع ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, دفاعی معاہدہ, اور اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک ان کے اوپر کوئی بھی ملک تیسرا ملک جو ہے دونوں میں سے کسی ایک ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ دونوں کے اوپر تصور کیا جائے گا. معاہدے یہ اس قدر شاندار ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ سے ایک جاریت جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھی جا رہی ہے. کبھی ایران کے اوپر حملہ, تو کبھی یمن, اور پھر قطر پہ جو ہے حملہ کیا. حالانکہ قطر ایک ایسا ملک جو آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام قطر سے جاتا ہے. جو متنازع علاقے ہیں یا جن علاقوں کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر جنگیں جاری ہیں, تو پھر ان دونوں فریقین کی جانب سے قطر کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر امن مذاکرات کیے جائیں. اگر افغانستان کی بات کریں تو افغانستان جو طالبان کا مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی قطر کے اندر ہوئے. پھر اس کے بعد اسرائیل جنگ کے بعد وہ بھی مذاکرات جو ہے وہ قطر کے اندر ہوئے جا کر. لیکن اسرائیل نے وہاں پر ایک غلطی کی, یا آپ کہہ لیں کہ طاقت کے نشے میں ایک بدمست ہاتھی کی طرح وہ نکلا اور قطر پر حملہ کر دیا, جو کہ ایک کسی بھی ملک کی سالمیت کو چیلنج کرنا یا خود مختاری کو جو ہے وہ چیلنج کرنا, یہ ایک جنگی جرم بھی سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر مسلم ممالک اکٹھے ہوئے اور ایک لاہ عمل طے کیا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے شہباز شریف صاحب سعودی عرب, جہاں پر کراؤن پرنس شہزادہ سلمان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کو ملے. ہمیشہ سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں ان کو برادرانہ تعلقات کہا جاتا تھا, اور آج یہ ثابت ہوا, اور آج اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے دو بھائی دوبارہ سے طاقت کے اندر آئے اور دوبارہ سے مل بیٹھے. اگر ہم دیکھیں ہماری وابستگیاں سعودی عربیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو ہیں ہی, لیکن ہمیشہ سعودی عرب نے جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے پاکستان کو اس مشکل سے نکالا. ہر دور کے اندر چاہے گورنمنٹ کوئی ہو, چاہے کوئی بھی اس وقت سیاسی پارٹی یا کچھ بھی چل رہا ہو, لیکن بلائے طاق رکھ کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی. آج پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ بڑا ایک پیغام ہے, واضح پیغام ان قوتوں کو جو خود کو طاقت کے نشے میں سمجھتی ہیں یا خود کو اس خطے کا ایک سپر پاور بننے کی ایک خواب دیکھ رہی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ کسی بھی کے آشیرواد سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, نام نہیں لیں گے, لیکن اس معاہدے کے بعد
یہ ثابت کیا گیا کہ سعودی عربیہ پاکستان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتا ہے، اور اس ٹرسٹ کی وجہ جو ہے یہ ہماری کچھ پالیسیز ہیں، ہمارا جو سفارتی ایک آپ کہہ لیں محاذ ہے وہ اس قدر شاندار جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ اسی طرح کی کامیابیاں ہم نے دیکھی جب بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک وفد جاتا ہے، جب انڈیا جارحیت کرتا ہے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر، تو اس کے بعد پھر جب جنگ بندی ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے، انڈیا کے اور پاکستان کے دونوں ممالک کے سفارتی وفد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور اپنا بیانیہ بناتے ہیں، یا وہاں پر کمیونٹی کو اور دیگر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام معاملات تھے۔ جس طرح انڈیا نے جارحیت کی، پلوامہ کا ایک بہانہ بنا کے، پہلگام کا ایک جو ہے وہ بہانہ بنایا، پھر آ کر پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش کی، جس کا خمیازہ اس نے جنگی میدان کے اندر تو بھگتا ہی بھگتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ خمیازہ سفارتی محاذ پہ بھی بھگتا۔ اس کے بعد پھر ایران کی بات کریں تو کس طرح سے ایران کے پارلیمان کے اندر تشکر کے نعرے لگائے گئے، کس طرح ایرانی صدر کا پہلا جو ہے وہ دورہ پاکستان کا کیا گیا، کس طرح شاندار طریقے سے پاکستان کی جانب سے اس کا استقبال کیا گیا، اور دورہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، جس طرح پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر ایران کا ساتھ دیا، ہر اس فارم کے اوپر آواز اٹھائی، جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہر اس فارم کے اوپر آواز اٹھائی جا کر کہ یہ غلط ہوا، اور آج سعودی عربیہ کی جانب سے تو یہ کامیابیاں، یہ صرف حکومت کی کامیابی ہے نہیں، بلکہ یہ فرد بعد ہر ایک پاکستانی کی کامیابی ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک پاکستانی جس کے نام کے ساتھ پاکستانی لگ جائے یا پاکستان کے شہری، یہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث فخر خبریں ہیں کہ کتنا شاندار۔ ابھی ہم صرف ایک دفاعی معاہدے کی بات کریں تو یہ دفاعی معاہدے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس دفاعی معاہدے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ دونوں ممالک میں جو ہے کسی ایک ملک کے اوپر، چاہے سعودی عربیہ کے اوپر کوئی حملہ کرے، مسلح حملہ کرے، یا پاکستان کے اوپر حملہ کرے، تو دونوں ممالک کی افواج جو ہیں وہ مل کر اس حملے کو اپنے اوپر، دونوں ممالک اپنے اوپر تصور کریں گے اور اس کا پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان تو بلا شعبہ جو ہے وہ ہر طرح سے تیار ہے اور ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، اور اس کا جو ایک نمونہ کہہ لیں وہ 10 مئی کو دکھایا بھی تھا، مئی کے اندر، کہ پاکستان کس قدر شاندار طریقے سے اپنے اس ملک کی فضاؤں کی، اپنی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی تو وہ تو ایک ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہی الگ ہے۔ لگاؤ کی وجہ ایک ہمارا عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک برادرانہ اسلامی ملک ہے، ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ جب بھی اگر ہم بات کریں کرونا کی یا اس سے پہلے کی، جب بھی پاکستان کی معیشت کہیں پر ڈوبتی نظر آئی تو سعودی عرب نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو جو ہے سہارا دیا۔ جب بھی کہیں کوئی مشکل کا وقت پیش آیا تو فوری طور پر سعودی عرب نے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہ ثابت کیا ہر موقع، ہر لحاظ پر، اور آج اس رشتے کو، اس تعلقات کو، ان کو مزید تقویت ملی، مزید ایک دوسرے کو اس رشتے کو مضبوطی ملی جب ایک دوسرے کے اوپر اس قدر بھروسہ کر کے اور اس طرح شاندار جو ہے وہ آپ کہہ لیں استقبال کر کے، اس طرح کے معاہدے کر کے جو پاکستان کو عزت بخشی۔ اس کا جو آج اس عزت کا جشن ہر پاکستانی اپنے طور پر منا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ سفارتی کامیابی تھی جس کو سمیٹا اب پوری دنیا جو ہے وہ اپنی حفاظت کی ضامن اس پاکستان کو سمجھتی ہے، جس کا نمونہ ہم نے دیکھا۔ لیکن مخالفین تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی بات میں سے بات نکالنی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ الزامات کا انہوں نے ایک بچھاڑ کرنی ہے۔ لیکن فی الوقت کے لیے کہ آج کے جو دورہ، اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ کا دورہ کر کے لندن جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، پورا مکمل دورہ کر کے۔ اب یہ دورہ جو ہے وہ خاصا کامیاب رہا، اور ملک کے دفاعی تجزیہ نگار اور دوسرے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ دفاعی ماہرین ہیں، وہ اس دورے کو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ تصور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو آپ کہہ لیں اس کامیابی کی جیلسی یا اس کامیابی سے خائف جو لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ اس وقت منہ کھلے کے کھلے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان مخالفین کے منہ اسی طرح کھلے کے کھلے ہی رہیں گے، اور پاکستان ہمیشہ ہر میدان کے اندر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ہر پاکستانی پوری دنیا کے اندر چلیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔